بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار صوم کی تشریح کا اور درس کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی 18ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، سماع کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ہم حضرت ابراہیم مارستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ حضرات سے عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم مارستانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وقت میں پوچھا گیا کہ سماع کے وقت حرکت کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے ایک واقعہ بیان فرمایا، تو ان میں سے ایک نے اپنی قمیض پھاڑ دی۔ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اس سے فرمائیں کہ میرے لیے اپنے دل کو پھاڑو، اپنے کپڑے نہ پھاڑو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور بڑی عنایتیں اور شفقتیں کرنے والا ہے۔ حضرت ابو علی مغازلی شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ بعض اوقات میرے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی آیت سنائی دیتی ہے، تو اس کے اثر سے میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں اور دنیا سے منہ پھیر لیتا ہوں، پھر میں اپنے احوال اور لوگوں کی طرف لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل جو تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے تو وہ اس کی طرف سے تجھ پر لطف اور مہربانی ہے، اور جب وہ تمہیں تمہاری پہلی حالت کی طرف لوٹاتا ہے تو وہ اس کی طرف سے تجھ پر شفقت ہے، کیونکہ اس کی طرف توجہ کرنے میں
تم صحیح طور پر اپنی قوت و طاقت سے بری نہیں ہوتے۔ حضرت احمد بن مقاتل عکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کی ایک رات حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں تھا، اور وہ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور میں ان کے پہلو میں تھا۔ امام نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کریم کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری۔ میں نے خیال کیا کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی، اور وہ فرما رہے تھے بمثل ھذا یخاطب الاحباب، کیا دوستوں کو اس قسم کا خطاب کیا جاتا ہے؟ انہوں نے یہ بات کئی بار دہرائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں حضرت سردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کے پاس ایک شخص کو بے ہوش دیکھا۔ میں نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس نے اللہ عز و جل کی کتاب سے ایک آیت سنی ہے۔ میں نے کہا اس کے سامنے دوبارہ وہ آیت پڑھی جائے، بس آیت پڑھی گئی تو اس کو افاقہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں نے کہا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی جانے کا سبب بنی تھی، پھر اسی کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ چنانچہ حضرت سردی رحمۃ اللہ علیہ نے میری اس بات کو پسند فرمایا۔ حضرت عبد الواحد بن علبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا تھا۔ وہ جب بھی ذکر میں سے کچھ سنتا تو چیخ مارتا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا اگر تم نے دوبارہ یہ کام کیا تو میرے ساتھ نہ رہنا۔ چنانچہ جب وہ ذکر میں سے کوئی بات سنتا تو اس کا رنگ بدل جاتا تھا اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کے ہر بال سے ایک قطرہ ٹپکتا۔ پھر وہ ایک دن چلایا جس سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الحسن دراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یوسف بن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے بغداد سے سفر شروع کیا۔ جب میں رے کے علاقے میں پہنچا تو ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ میں جس سے بھی پوچھتا وہ مجھے جواب دیتا تمہارا اس زندیق سے کیا کام ہے؟ اس سے میرا دل تنگ ہو جاتا، حتیٰ کہ میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے وہ رات مسجد میں گزاری۔ پھر میں نے دل میں کہا اس شہر میں آیا ہوں، کم از کم ملاقات تو کر لوں۔ بس میں نے ان کے بارے میں مسلسل پوچھنا شروع کیا،
حتیٰ کہ میں ان کی مسجد میں پہنچ گیا اور وہ محراب حجرہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے رحل تھا جس پر قرآن مجید تھا اور وہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نہایت خوش نما شیخ تھے، ان کا چہرہ اور داڑھی بھی حسین تھی۔ میں نے ان کے قریب ہو کر ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، بغداد سے آیا ہوں اور آپ کی زیارت مقصود تھی۔ انہوں نے فرمایا، اگر کسی شہر میں کوئی انسان تم سے کہتا کہ میرے پاس ٹھہرو تاکہ میں تمہارے لیے غلام یا لونڈی خریدوں تو تم میری ملاقات سے رک جاتے؟ میں نے کہا، اے میرے آقا، اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، اور اگر ایسا معاملہ پیش آتا تو میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوتا۔ پھر فرمایا، کیا تو کوئی اچھا قول کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اور میں نے پڑھا، رأیتک تبنی دائما فی قطیعتی ولو کنت ذا حزم لہدمت ما تبنی۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو مسلسل مجھ سے قطع تعلق کی بنیاد ڈال رہا ہے۔ اگر تو دانشمند ہوتا تو اس کی عمارت کو گرا دیتا۔ انہوں نے قرآن مجید بند کیا اور مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی اور کپڑے تر ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کے زیادہ رونے کی وجہ سے مجھے ان پر رحم آنے لگا۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، رے والوں کو یہ بات کہنے پر کہ یوسف بن حسین زندیق ہے ملامت نہ کرو۔ میں نماز کے وقت سے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، لیکن میری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی جاری نہیں ہوا، لیکن اس شعر کی وجہ سے مجھ پر قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے سنا، وہ کہہ رہا تھا، سبحان رب السماء ان المحب لفی عنا، آسمان کا رب پاک ہے، بے شک محبت کرنے والا رنج میں ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے۔ ایک اور شخص نے سنا تو کہا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے مقام کے حساب سے سنا۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ سے ان مشائخ کے بارے میں پوچھا گیا جن سے ان کی ملاقات سماع کے دوران ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ان کی مثال ایک ریوڑ کی طرح ہے جس میں بھیڑیا گھس آیا ہو۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کی مجلس میں دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے، مجھے کھڑا کر دو۔ انہوں نے ان کو کھڑا کر دیا۔ وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے وجد ظاہر کیا۔ پھر فرمایا، میں پھرتیلا بوڑھا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت رقی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات صبح تک کھڑے رہے۔ وہ یہ شعر پڑھتے اور کھڑے ہوتے، پھر گر پڑتے، اور لوگ کھڑے رو رہے تھے۔ وہ شعر یہ ہے، باللہ فردد فؤاد مکتئب لیس لہ من حبیبہ خلف۔ اللہ کے لیے اس غمگین کا دل واپس کر دو جس کے لیے اس کے حبیب کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔
حضرت علی بن حسین بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے تھے میں نے کئی سال حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی تو میں نے سماع کے وقت ان میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. وہ ذکر، قرآن مجید اور اس کے علاوہ سنتے. جب ان کی زندگی کے آخری دن ہوئے تو ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے. یہ سورہ حدید کی 15ویں آیت ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہیں کافروں سے. میں نے دیکھا کہ ان کا رنگ بدل گیا اور وہ کانپنے لگے اور قریب تھا کہ گر جاتے ہیں. جب وہ ہوش میں آئے تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا حبیبی ضعفنا، میرے دوست ہم کمزور ہو گئے ہیں. ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اور بار ان کو دیکھا، ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے. یہ سورہ فرقان کی 26ویں آیت ہے. تو ان کا رنگ اس آیت کو سننے کے بعد بدل گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئے. میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا میں کمزور ہو گیا ہوں. یہ تو اکابر کی صفت تھی کہ ان پر اگر بہت قبیح حالت بھی وارد ہوتی وہ اس سے زیادہ قوی ہوتے ہیں. انسان کی زبان ہی نہیں چیزیں بھی ذکر کرتی ہیں. حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور وہاں ایک شخص کنویں کی چرخی پر کنویں سے پانی نکال رہا تھا. انہوں نے فرمایا اے ابو عبد الرحمن، تم جانتے ہو یہ چرخی کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا. انہوں نے فرمایا یہ اللہ اللہ کہتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ناقوس نقارے کی آواز سنی تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. فرمایا یہ کہتا ہے سبحان اللہ حقا ان المولا صمد یبقا، اللہ عز و جل پاک ہے، سچا ہے، بے شک مولا بے نیاز ہے، باقی رہنے والا ہے. اہل سماع کے اقوال و احوال بھی مختلف ہوتے ہیں، عجیب و غریب ہوتے ہیں. حضرت احمد بن علی کرخی وجیہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی ایک جماعت حضرت حسن قزاز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جمع تھی اور ان کے ساتھ قوال تھے جو قوالی کرتے ہوئے وجد کر رہے تھے. حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں ان کے پاس تشریف لائے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے. انہوں نے فرمایا تم اپنا کام جاری رکھو، اگر دنیا بھر کے ملاحی دوسری طرف متوجہ کرنے والے کام میرے کانوں میں جمع کر دی جائیں تو بھی وہ میرے ارادوں کو پھیر نہیں سکتے اور نہ مجھے سکون دے سکتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کے احوال ہیں کہ جن کے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے کہ ان کا قلب ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے اور قلب سے اللہ تعالیٰ کا نام پاک جاری رہتا ہے.
اور وہ جس حال میں بھی ہوں، جس کیفیت میں بھی ہوں، جس مجلس میں بھی ہوں، آن واحد کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم اس معاملے میں ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جو تلوار کی دھار کی طرح ہے، اگر تھوڑا سا بھی اس طرف جھکے تو جہنم میں گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھڑک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، یہ لوگ میری خوشبو سے مہکتے ہیں اور میری محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میرے وجد سے چلاتے ہیں، تو میرے بندوں کی باتوں پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جو دل میں اچھی آواز کا ارادہ کرتا ہے وہ کمزور ہے، وہ اپنا علاج کرتا ہے، جس طرح بچے کو سلانے کے لیے علاج کیا جاتا ہے، یعنی لوری دی جاتی ہے۔ پھر حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھی آواز دل میں کوئی چیز داخل نہیں کرتی، وہ اس چیز کو حرکت دیتی ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن ابی حواری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، ابو سلیمان نے ٹھیک کہا ہے۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کونوا ربانیین، رب والے ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے سننے والے اور اس کے نام کی مدد سے کہنے والے بن جاؤ۔ کسی صوفی سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ بجلیاں ہیں جو چمک کر بجھ جاتی ہیں اور انوار ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، اگر نور والے کے ساتھ ایک لمحہ بھی رہ جائیں تو کس قدر شیریں ہوں گے۔ پھر یہ شعر پڑھے، خطرۃ فی السر منہ خطرت، خطرۃ البرق ابتدا ثم اضمحل، ای زور لک لو قصدا سرا وملم بک لو حقا فعلا۔ راز ہی راز میں محبوب کا اس طرح خیال آیا کہ جس طرح بجلی چمک کر مدھم پڑ جائے۔ اگر یہ قصداً خیال آیا تھا تو یہ کس قسم کی زیارت تھی کہ ٹھہرا نہیں اور چل دیا، اور یہ اترنے والا کون تھا اگر اس نے حقیقت کو پا لیا۔ کہا گیا کہ سماعت میں ہر عزب کا حصہ ہوتا ہے، جو آنکھوں کو ملتا ہے اس سے آنکھ رونے لگتی ہے، جو حصہ زبان کو ملتا ہے اس سے زبان چیخنے لگتی ہے، جو حصہ ہاتھوں کو ملتا ہے اس سے ہاتھ کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں اور تھپڑ مارتے ہیں، اور جو حصہ پاؤں کو ملتا ہے تو وہ اس کے ذریعے ناچنے لگتے ہیں۔ سماع اور شیطان۔ حضرت ابو الحارث اولاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیطان لعنتی کو خواب میں اولاس قلعہ کی ایک چھت پر دیکھا، اور میں بھی چھت پر تھا۔ اس کی دائیں طرف ایک جماعت تھی اور بائیں طرف بھی ایک جماعت تھی جنہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ابلیس نے ان میں سے ایک جماعت سے کہا، گانا گاؤ، چنانچہ انہوں نے گانا گانا شروع کیا۔
اس گانے کی عمدگی نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو چھت سے گرانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس نے کہا رقص کرو۔ انہوں نے بہت عمدہ رقص کیا۔ پھر مجھ سے کہا اے حارث، مجھے تو صرف یہی ایک چیز اچھی ملی ہے جس کے ذریعے میں تم لوگوں میں گھس سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کے سماع کی توفیق عطا فرمائے جو کہ شریعت کے اصول اور اکابرین امت نے، علماء کرام نے اور ائمہ کرام نے جس کے سننے کو صحیح قرار دیا ہے، اور اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ ہم کو ہر اس سماع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ گناہ کی طرف لے جائے، اور جو شریعت کی روشنی میں جس کا سننا ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک من کل ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بک من العجز والکسل، ونعوذ بک من الجبن والبخل، ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔